گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ میں دونوں ٹریک ہونے چاہیے۔ پہلے ٹریک کا ہم نے ذکر کیا جس میں یہ باقاعدہ طور پر سیاستدان جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ کر اور مذاکرات کا عمل شروع کریں۔ ٹریک 2 اتنا ہی اہم ہے مگر اس کا بنیادی مقصد ٹریک 1 سے کچھ مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے پوائنٹ 1، ٹریک 2 ہے کیا؟ اس پروسیس کا مقصد ہے ان نہایت ہی اہم موضوعات اور ایشوز پر گفتگو کر کے حل تلاش کیا جائے جن کا براہ راست ہماری سیاسی کشمکش سے تعلق ہے، لیکن ان معاملات پر ایک قومی اتفاق رائے کام کرنا نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ وہ رولز آف دا گیم جن کے تحت ہمیں ملک کی گورننس کرنی ہے وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ آئے روز اگر یہ جھگڑا ہوتا رہے گا تو پھر ہمارا یہ جو سیاسی الاؤ ہے ناظرین یہ ایسے ہی دہکتا رہے گا اور یہ نظام عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ چنانچہ ٹریک 2 میں ایشوز بھی مختلف ہیں اور مذاکرات کرنے والے لوگ بھی، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹریک بھی سیاسی قیادت کے زیر نگرانی ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، ایشوز۔ دیکھیے ناظرین ٹریک 2 میں ان ایشوز پر بات کرنے کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر آنے والے کئی سالوں تک اور شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے ہمارے بنیادی ایشوز پر جھگڑے ختم ہو جائیں۔ میری نظر میں اس نوعیت کے 4 بڑے ایسے ایشوز ہیں جو کہ حل طلب ہیں۔ نمبر 1، پاکستانی سیاست اور گورننس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول۔ نمبر 2، 18ویں ترمیم اور اس میں ممکنہ ترامیم۔ نمبر 3، اکانومی کے حوالے سے چند بنیادی اصولوں پر اتفاق یا چارٹر آف دی اکانومی۔ نمبر 4، مجموعی جو ہے اقتصادی عمل کے حوالے سے اور احتسابی عمل کے حوالے سے قانونی اور انتظامی اصلاحات۔ ناظرین یہ چاروں نکات ایک تفصیلی جائزہ مانگتے ہیں۔ ان پر اتفاق رائے قائم کرنا اور ان کے اصول وضع کرنا اور ان کو گورننس کی بنیاد بنانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت گہرائی میں جانا ہوگا اور ماہرین کی مدد لینا ہوگی اور سیاسی، صوبائی، علاقائی اور دیگر احساسات اور ترجیحات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے نہایت ہی باریک بینی سے کام کرنا ہوگا کیونکہ سول ملٹری تعلقات چٹکی بجانے سے یا خواہشات کا اظہار کرنے سے توازن میں نہیں آ جائیں گے، مگر اس اونٹ کو کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے اور یہ زور زبردستی یا یہ سیاسی رسہ کشی سے یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اگر یہ سب کچھ کرنا ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے ٹریک 2 میں تو یہ کون کر سکتا ہے؟ چنانچہ پوائنٹ نمبر 3، ممبران۔ ناظرین ٹریک 2 کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے ماہرین اور سٹیک ہولڈرز کی ہمیں ضرورت ہے جن کو پاکستانی نظام کا وسیع تجربہ ہو اور اس کے بارے میں ان کا گہرا مشاہدہ ہو۔ چنانچہ ان ممبران میں شامل ہونے چاہیے سینئر ریٹائرڈ فوجی افسران، سینئر ریٹائرڈ جج صاحبان، سینئر ریٹائرڈ بیوروکریٹس، قانونی ماہرین، سینئر وکلا، ماہر اقتصادیات یعنی کہ اکانومسٹ اور اکیڈیمیا سے تعلق رکھنے والے سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے ناظرین کہ یہ تمام لوگ سیاسی جماعتوں کی نگرانی میں کام کریں گے کیونکہ دیکھیے اصل مقصد کوئی ایک پیرلل نظام بنانا نہیں ہے بلکہ اسی جمہوری نظام کو مستحکم کرنا ہے۔ چنانچہ ٹریک 2 کے ممبران کی سلیکشن حکومت اور اپوزیشن ہی نے کرنی ہے۔ ٹریک 2 میں ان 4 موضوعات پر ممکنہ طور پر کمیٹیاں بنیں گی جو کہ بحث کریں گی اور ریسرچ کریں گی اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے لیے سفارشات مرتب کریں گی جن کی روشنی میں پھر ضرورت کے مطابق قانون سازی ہو سکتی ہے یا انتظامی اصلاحات جو ہیں وہ عمل میں لائی جا سکتی ہیں یا ایک قومی سطح پر پبلک ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریک 2 کا ایک بڑا مقصد ان حساس ایشوز پر آپس میں ایک پروفیشنل فضا میں باہمی اعتماد قائم کرنا ہے اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سراہنے کا موقع لینا ہے۔ ناظرین اگر ان 2 ٹریکس پر مشتمل جو ہے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہم کر سکیں تو عین ممکن ہے کہ ہم اس بند گلی سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں جہاں ہر طرف غیر یقینی، باہمی نفرت اور عدم استحکام ہے۔ کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟